دوستوں، ایک صدی گزر گئی مگر آج بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ کیا ہٹلر واقعی مر گیا تھا یا وہ فرار ہو کر دنیا کے کسی کونے میں چھپ گیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اس رات کی طرف جب ہٹلر نے اپنے آخری گھنٹے گزارے۔ لمحہ با لمحہ، منٹ بائی منٹ ہم آپ کو اس کے موت کے آخری 24 گھنٹوں کی روداد سنائیں گے۔ 29 اپریل 1945 تقریباً رات آدھی گزر گئی تھی۔ یہ رات برلن کے لیے بہت ہی قیامت خیز تھی، اور خصوصاً ہٹلر کے لیے، کیونکہ یہ رات اس کی چند آخری راتوں میں شمار ہونے والی تھی۔ تقریباً 30 میٹر زمین کے نیچے برلن کے ایک بنکر میں ایوا براؤن آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نوکرانی اس کے بال سنوار رہی تھی۔ دائیں طرف جھکے اس کے بال اور بالکل ایسے ہی تھے جیسے وہ رکھتی تھی، اور اسے وہ بال پسند تھے۔ ہٹلر کو میک اپ زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ہلکی سی لپسٹک لگاتی تاکہ قدرتی لگے۔ آج کی رات اس کے لیے خاص تھی۔ 14 سال بعد اس کا دوست ہٹلر اس سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ لباس اور سیاہ ریشمی گاؤن اور اسی کے ساتھ سونے کے کنگن اور ڈائمنڈ اور جوتوں کے ساتھ برلن کی شہزادی تیار ہو رہی تھی۔ یہ شادی کسی چرچ میں نہیں بلکہ موت کے سائے تلے بنکر کی دیواروں میں ہو رہی تھی۔ رات 12:45 ہٹلر اپنی سیکریٹری ٹروڈول یونگے کو اپنے پاس بلواتا ہے۔ وہ اسے اپنی سیاسی وصیت ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ یونگے سوچتی ہے شاید لیڈر ہٹلر اب اعتراف کرے گا کہ ہم ہار گئے ہیں، لیکن نہیں، ہٹلر کی وہی پرانی باتیں، یہودی دشمن ہیں ہمارے، سب غدار ہیں۔ اس نے شاید سچ ہی کہا تھا۔ پھر وہ اپنی ذاتی وصیت ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ یونگے حیران ہو جاتی ہے جب سنتی ہے کہ ہٹلر اب شادی کر رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا تھا شادی مردوں کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن آج مرنے سے چند گھنٹے قبل وہ ایوا کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ ہٹلر کہتا ہے میں اور میری بیوی عزت کے قاتل موت کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری لاشیں فوراً جلا دی جائے۔ رات 1 بجے شادی کی تقریب کانفرنس ہال تیار کیا گیا۔ نقشوں والی میز کے سامنے 5 کرسیاں رکھی گئی۔ مجسٹریٹ آیا اور کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب طور پر بھاری تھی۔ چند منٹوں میں ہٹلر اور ایوا براؤن کا نکاح ہوا۔ ایوا کے چہرے پر خوشی ہے، آنکھوں میں ایک عجیب چمک۔ ہٹلر کے اور اس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بہت سے دنوں سے اس کی دوست تھی، لیکن 14 سال کا یہ عرصہ اسے بہت بھاری تھا، کیونکہ 14 سال بعد وہ اپنے دوست سے شادی کرنے جا رہی۔ رات تقریباً 1:30۔ شادی کے بعد ایک چھوٹی سی دعوت ہوتی ہے، چائے، سینڈوچ اور شیمپین۔ ہٹلر کبھی بھی شراب نہیں پیتا تھا، لیکن وہ آج ہنگری کی میٹھی شراب کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتا ہے۔ ایوا خوشی سے شیمپین پیتی ہے۔ افسران برانڈی اور نئے شراب پیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے یہ ان کی آخری زندگی اور زندگی کا آخری جشن ہوگا۔ صبح 4:45 ہٹلر کی سیکریٹری یونگے اپنی آنکھوں سے آنسو لیے بیٹھی ہے۔ اچانک جوزف آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لیڈر کے لیے اور ہمارے اس برلن کے لیڈر کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیں گے۔ میرا لیڈر اگر مر گیا تو میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر وہ اپنی وصیت ڈکٹیٹ کرواتا ہے، میں اور میری بیوی اور میرے بچے سب اپنی جان دے دیں گے تاکہ ہم ہمارے ہٹلر کے ساتھ رہ سکیں۔ صبح 7 بجے ایوا اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ اس کی نوکرانی اس کے ساتھ نیلا اور ریشمی نائٹ سوٹ لاتی ہے۔ وہ جانتی ہے اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ ہٹلر اپنے کمرے میں سفید نائٹ ڈریس پہن کر بیٹھا تھا، صاف ستھرا، خاموش اور اندر سے ٹوٹا ہوا۔ باہر توپوں کا شور قریب آ رہا تھا۔ روس کی فوج اب چند 100 میٹر دور تھی۔ برلن کی گلیوں میں توپوں کی آواز اور بارود کا دھواں اور گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ صبح 10 بجے ہٹلر اپنے وفادار ساتھیوں کو الوداع کہتا ہے اور ہر ایک کو ہاتھ ملتا ہے اور آہستہ کہتا ہے شکریہ
تم سب وفادار تھے۔ ہٹلر اپنی کتیا بیلونڈی کو زہر دلاتا، کتا تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں اب اگلی باری ہٹلر کی ہے۔ دوپہر 2:30 کو ہٹلر اور ایوا اپنے نجی کمرے میں چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں۔ باہر موجود فوجی خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ سب کو معلوم تھا اب وقت آ گیا ہے۔ کمرے کے اندر ایوا زہر کھا لیتی ہے اور دنیا کو ظلم اور بربریت کا نام دینے والے ایک ایسے انسان جس نے اپنے خواب دیکھے تھے کہ ساری دنیا کو فتح کروں گا، جس شخص سے رشیا، فرانس اور برٹین جیسے بڑے بڑے ملک خوف کھاتے تھے، وہ شخص اپنے آپ کو ایک بندوق کی گولی کے ذریعے قتل کر رہا تھا۔ چاہے ہٹلر ظالم تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی رحم تھا۔ اس نے ظلم کیا لیکن ایسے لوگوں پر ظلم کیا جو اس کے ملک اور اس کے لیے خطرہ تھے۔ ہٹلر تو ظالم تھا، یہ ہم لوگ مانتے ہیں۔ ہٹلر اور ایوا اپنی نجی کمرے میں جانے کے بعد دونوں اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک گولی کی آواز باہر گونجتی ہے۔ شام کے 4 بجے لاشوں کو پیٹرول میں ڈبو کر جلا دیا جاتا ہے۔ آگ بھڑکتی ہے لیکن توپوں کے دھماکے سب کچھ دبا دیتے ہیں۔ لاش پوری طرح نہیں جل پاتی اور یہیں سے پیدا ہوتا ہے وہ راز، وہ بحث، وہ کانسپیرنسی۔ کیا واقعی ہٹلر کی لاش ملی تھی یا وہ زندہ بچ گیا تھا؟ ہٹلر نے دنیا کو جنگ میں ڈھکیلا لیکن آخرکار وہ خود خوف اور آگ میں جل کر ختم ہوا۔ ظالم ہمیشہ فنا ہوتا ہے۔